اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. إن المتقين بے شک پرہیزگار فی ظلال وعیون سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون اور میوہ جات جو وہ پسند کریں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کھاؤ اور پیو مزے سے اس لیے جو تم اعمال کیا کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھاؤ اور نفع اٹھاؤ تھوڑا سا تم اے مجرموں. ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اور جب کہا جائے ان کے لیے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پس کون سی بات کے ساتھ اس کے بعد وہ ایمان رکھتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المرسلات آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے مجرمین کا تذکرہ سنا کہ ان کو کس طرح دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور ایسے بڑے بڑے انگاروں کی طرف
کہ جو محلات اور اونٹوں کی طرح ہوں گے، اور ان کو وہاں پہنچایا جائے گا اور ان سے معذرت قبول نہ کی جائے گی اور نہ انہیں معذرت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد متقین کا، اہل جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرمائے۔ فرماتے ہیں ان للمتقین فی ظلال وعیون۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، تقویٰ کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا۔ چونکہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے پرہیز بھی کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے فلاں چیز میرے لیے، شوگر والے مریض کے لیے میٹھی چیز نقصان دہ ہے، تو اس سے ڈرتا ہے، اس سے پرہیز کرتا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بندہ ڈرتا ہے، پھر اس کام سے بندہ پرہیز کرتا ہے۔ اس لیے پرہیز کرنے والے کو کہتے ہیں متقی۔ ان للمتقین فی ظلال وعیون۔ جو متقین ہیں، جو پرہیز کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ کیونکہ دنیا کی زندگی جو مومن کی ہے یہ آزاد نہیں ہے، یہ پابندیوں میں اور پرہیز کے اندر یہ بندی ہوئی زندگی ہے اس کی۔ مومن اپنی مرضی سے کھاتا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز کھاتا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے اس کے لیے حرام کی ہے اس کے قریب نہیں جاتا۔ اپنی مرضی سے پیتا نہیں ہے، جن پینے والی چیزوں کو اللہ نے اس کے لیے حرام کیا ہے وہ اس کے قریب نہیں جاتا، وغیرہ ذالک۔ تو یہ پرہیزگار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون۔ جس نے زندگی اللہ سے ڈر ڈر کر گزاری، پرہیزگاری اور تقوی میں گزاری، اس کے لیے کیا انعامات ہوں گے؟ فی ظلال، وہ سائے میں ہوگا۔ وہ کس میں ہوگا جی؟ سائے میں ہوگا۔ جب محشر کی گرمی ہوگی تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ سورج سر کے اوپر آ جائے گا، زمین تانبے کی، اور کسی کے اوپر کوئی کپڑا تک نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، پھر بھی ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے، پنکھے لگے ہیں پھر بھی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہاں جب سورج سر پہ ہوگا اور انسان کے اوپر کوئی کپڑا تک نہیں ہوگا، کوئی سائے کا تو نام و نشان نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، اللہ اپنے پرہیزگار بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو پھر جنت کے اندر بھی وظل ممدود، لمبے لمبے سائے ہیں، چونکہ جنت کے اندر درخت ہیں بڑے خوبصورت، تو ان کی گھنی چھاؤں کے اندر اہل جنت سیر کریں گے۔ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون۔ جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہ عرش کے سائے میں، جنت کے درختوں کے سائے میں، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ جنت کے اندر چشمے بعض اچھل رہے ہوں گے اور بعض بہہ رہے ہوں گے۔ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں نا فیما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور آگے چل کر پھر اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں فیما عینان نضاختان، اس میں چشمے ابل رہے ہوں گے اور اچھل رہے ہوں گے۔ بہتے ہوئے چشمے بھی ہوں گے، اچھلتے ہوئے چشمے بھی ہوں گے فوارے کی طرح۔ متقین کو جو اللہ جنت عطا فرمائیں گے اس کے اندر چشمے بہ رہے ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور میوہ جات ان چیزوں میں سے وہ قسمیں جو وہ پسند کریں گے، جو وہ چاہیں گے۔ مما یشتہون، اشتہا، چاہنا۔ انسان کا بڑی بڑی چیزیں کھانے کو، پہننے کو اور حاصل کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن انسان کی خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ جنت کے اندر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل میں چاہو گے نا، خواہش پیدا ہوگی، وہی اللہ پوری فرما دے گا۔
دنیا کے اندر پتہ نہیں بندہ کیا سے کیا سوچتا ہے. وہ پوچھا نا کسی فقیرنی کی بیٹے نے، اماں جی یہ جو علاقے کا نمبردار صاحب ہے یا جو بھی وڈیرا ہے اگر یہ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ پہ کون آئے گا؟ اس کو بیٹا آئے گا. کہا اگر وہ فوت ہو گئے تھے تو دوسرا بیٹا آ جائے گا. اماں جی وہ بھی فوت ہو گئے تو پھر اس کا پتر سارا جہان بھی فوت ہو جائے نا، تو جھگی جی رہا ہے، تو چھوڑ کے خواب نہ دیکھ جو تو دیکھ رہا ہے. دنیا کے اندر تو بندہ خواب بڑے بڑے دیکھتے ہیں، حاصل نہیں کر سکتا. جنت کے اندر جو خیال آئے گا اللہ اس کو پورا فرمائے گا. کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے میرے گھر میں جب مہمان آتا ہے نا، میری خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کھانا دوں اس کو. مہمان کو اچھے سے دینا بھی چاہیے. اب حسب توفیق مہمان کو خوشی کے ساتھ جتنا اچھا کھانا دو گھر میں برکت آئے گی. تو میری خواہش ہے کہ مہمان کو اچھا کھانا دوں، اور میری یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا جو مہمان آیا ہے اس کو کوئی سی چیز کی کمی نہ ہو. اگر روٹی کم ہو جائے، سالن کم ہو جائے تو میرے لیے شرم کی باعث ہے نا. اللہ رب العزت جنت کے اندر جنتیوں کو اتنی چیزیں عطا فرمائیں گے. کیوں؟ اللہ فرماتے نزلا من غفور الرحیم، اس لیے کہ سارے جنتی مہمان ہوں گے اور اللہ ان کا میزبان ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے پاس تو گھر میں پکانے کے لیے چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں، کتنی ہوں گی؟ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ اپنے مہمانوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی خواہش کو پورا کریں گے. جو بات ان کے دل میں آئے گی بس وہی اللہ پوری فرمائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں وَفَوَاكِهَ میوہ جات مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے، جو وہ پسند کریں گے. فواکہ ان کو کہا جاتا ہے جو لذت کے طور پہ کھائے جائیں. کھانا روٹی بنا کھاتا ہے نا بھوک کی وجہ سے، اور پھل وغیرہ یا اوپر ڈرائی فروٹ جو کھاتا ہے وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، وہ لذت کے طور پہ کھاتا ہے. وہ فواکہ اہل جنت جو کھائیں گے وہ لذت کے طور پر کھائیں گے. اللہ ہمیں جنت کے کھانے نصیب فرمائے. دنیا میں تو بادشاہ آج کل ڈرائی فروٹ پتہ کرو تو بندے کو آرام آ جاتے ہیں. وہ بعض دفعہ آج کل یہ نظر آتے ہیں وہ ختم ہے دعا کے ٹائم میں. یہ مولویوں نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ ساری چیزیں دعا کے ٹائم سامنے رکھو نا تب دعا قبول ہوتی ہے. حالانکہ کوئی اس کا مطلب شرعی ثبوت کوئی نہیں ہے. وہ چیزیں گھر میں پڑی رہیں تو دعا تو قبول ہو جاتی ہے نا. دعا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرے، لیکن مولوی صاحب نے کہا بھی ساری چیزیں ادھر رکھو، تاکہ ڈرائی فروٹ بھی رکھو. لیکن مولوی صاحب بھی بڑے تیز ہیں، لیکن وہ محلے والے بھی بڑے تیز، دعا والے بھی. ابھی برحمت کا ہوتا نہیں ہے تو ڈرائی فروٹ والی ٹرے جو ہے نا گھر اٹھا کے لے جاتے ہیں تاکہ کہیں کوئی کھا ہی نہ جائے، تو وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے. جنت کے اندر جناب کھلے عام جتنا مرضی کھاؤ، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. جی آگے فرماتے ہیں جب وہ جنتی یہ ساری نعمتیں کھا رہے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہوگا؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تعملون، کھاؤ اور پیو ہنیئًا مزے کے ساتھ، جیسا جی چاہے ویسے کھاؤ میرے بندو. کیوں؟ بما کنتم تعملون، اس لیے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو، تم نے دنیا میں میری مان کر زندگی گزاری ہے، آج اپنی من مانی کی زندگی گزارو، میں اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہوں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو. احسان یہ ہے اگر میں نے کسی سے حق لینا ہے میں اس کو وہ بھی معاف کروں بلکہ الٹا اس کو مزید عطا کروں. جیسے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کے لیے جمعے کی نماز کے لیے بالکل تیار ہوئی، اچھا لباس پہنا اور خادمہ سے پانی مانگا. وہ جو لوٹا پانی کا لے کے آئی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ نیچے گرا اور سارے چھینٹے حضرت کے کپڑوں پہ پڑے، اور وہ جو لباس عین جمعے کے لیے مخصوص اچھا لباس پہنا تھا سارا گندا ہو گیا. اب ظاہر بات ہے غصہ تو آنا ہی تھا، فطرت کے اندر یہ بات ہے. آپ کو جو غصہ آیا اور خادمہ کی طرف غصے کے ساتھ دیکھا، ابھی کچھ کہا نہیں تھا، تو وہ خادمہ بھی اہل بیت کے گھر میں رہنے والی خادمہ بھی کوئی عام خادمہ تو نہیں تھی، وہ بھی پڑھی لکھی اور قرآن پاک سے واقف تھی. جو یہ غصے کے ساتھ ابھی دیکھا نا اس نے فوراً کہا جی والکاظمین الغیظ. مومن تو غصے کو پی جاتے ہیں،
حضرت نے ادھر ہی آگے بات کوئی نہ کی، اندر ہی اندر غصے کو پی لیا۔ اس نے کہا بھائی موقع زبردست ہے، اس نے اگلی حصہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ صرف غصے کو پی نہیں جاتے بلکہ دل سے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت مسکرائے کہا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے اگلا حصہ ہی پڑھا واللہ یحب المحسنین، وہ صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ احسان الٹا نیکی کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا۔ جی اس نے کیا کیا تھا؟ غلطی کی تھی، اس نے غلطی کی تھی، غلطی کی سزا دینے کے بجائے الٹا اس کے ساتھ یہ نیکی کر رہے ہیں کہ اس کو آزاد کر رہے ہیں حسین کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہاں فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ احسان کا ایک مطلب یہ ہوا کہ جو حق ہے وہ حق تو معاف کیا ہی کیا ہے، الٹا بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اور دوسرا احسان کا مطلب جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرمایا کہ اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ کیفیت حاصل ہو تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم عبادت کے وقت اتنا دھیان ضرور رکھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی احسان ہے، اللہ ہمیں یہ بھی کیفیت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اِنَّا کذالک نجزی المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں ان کو یوں ہی جنت کی نعمتیں دی جاتی ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ کفر بھی کرتے ہیں، اپنی من مانیاں بھی کرتے ہیں، پھر بھی مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو اللہ جواب دے رہے ہیں کھاؤ اور نفع اٹھاؤ تھوڑا سا، انکم مجرمون، اے مجرموں تم تھوڑا سا کھا پی لو، تھوڑی سی زندگی ہے کتنا کھاؤ گے؟ دنیا کی زندگی کے اندر کتنے عیاشیاں کرو گے، کتنا نفع اٹھا لو گے؟ فرمایا قلیلاً، تھوڑا سا وقت ہے، اس کے بعد تم پکڑے جاؤ گے۔ انکم مجرمون، ساری زندگی ایک آدمی نے عیاشیوں میں گزاری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ جب دیا جائے گا، ساری دنیا کی ساری عیاشیاں جو اس نے گزاری ہوئی ہیں وہ سب اس کو بھول جائیں گی، اور یہ کہے گا میں نے تو ایک لمحہ بھی سکھ کا نہیں گزارا۔ ساری عیاشیاں بھول جائیں گا، کھا لو پی لو عیاشیاں کر لو، وقت تھوڑا سا ہے مجرموں، ان قریب تم پکڑے جاؤ گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نا دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں، مجرموں سے پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یہ بتاؤ دنیا میں کتنا رہے ہو؟ اے عیاشیاں کرنے والوں، رب کے ساتھ کفر کر کے دنیا کی لذتیں حاصل کرنے والوں، یہ تو بتاؤ نا دنیا کے اندر تم نے کتنی لذتیں حاصل، کتنے سال تم مزے کرتے رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے دنیا میں تو شاید ایک دن یا آدھا دن گزارا ہے، اب تو پکڑے ہوئے دوزخ میں ہی آ گئے ہیں۔ تو فرمایا دوزخ کی وجہ سے دنیا کی لذتیں سب ختم ہو جائیں گی، قلیلاً، اس لیے فرمایا تھوڑا سا، کیونکہ دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ کھاؤ اور نفع اٹھاؤ قلیلاً، تھوڑا سا، انکم مجرمون، تم اے مجرموں، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے بڑی ذلت اور بڑی رسوائی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يرکعون، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے رکوع کرنے کو کہا جاتا ہے رکوع نہیں کرتے، یعنی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ ایک تو وہ رکوع ہے جو نماز میں ہے، یہ بھی رکوع، یہ بھی مراد ہے اس میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جھکا ہوا بنایا، گائے دیکھو بکری دیکھو وہ جھکے ہوئی ہیں اور اپنا منہ کھانے کی طرف لے کر جاتے ہیں، گھاس کی طرف
اپنا منہ لے کر جاتے ہیں، منہ لگا کر نیچے جھک کر پانی بھی پیتے ہیں اور اپنا چارہ بھی کھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے سیدھا بنایا ہے، جھکا ہوا نہیں بنایا، اور اللہ نے اس کو ہاتھ دیے، ہاتھوں کے ساتھ توڑ کر سیدھا بیٹھ کر لقمہ لے کر جاتا ہے۔ یہ منہ نہیں لے کر جاتا کھانے کی طرف، پلیٹ کے پاس منہ نہیں لے کر جاتا، بلکہ لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن رکوع میں یہ بھی جھک جاتا ہے، جھک جاتا ہے کہ نہیں جھک جاتا؟ اور یہ کہتا ہے میرے مالک تو نے تو مجھے سیدھا بنایا تھا، میں کھانے کے سامنے تو نہیں جھکا لیکن تیرے سامنے تو جھک کے ہوں گا۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے عاجزی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، رب کہتا ہے کھانے کے لیے نہیں، میرے سامنے تو جھکنا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے سامنے بھی نہیں جھکا وہ برباد ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ وہ برباد ہو۔ عزت انسان کی اسی میں ہے کہ غیر کے سامنے تو نہ جھکے لیکن رب کے سامنے تو جھکے نا۔ جو رب کے سامنے بھی جھکنا چھوڑ دے وہ تو ذلیل ہو گیا، اس کی عزت کہاں رہی؟ تو فرمایا جب ان کے لیے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، میرے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ یا دوسرا مطلب جھکنے کا یہ ہے، کہتے ہیں فلانا جی جھک گیا، کیا مطلب ہے؟ کہ سر تسلیم خم کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے حکم کے سامنے نہیں جھکتے۔ ایک طرف ان کی خواہشات ہیں، ایک طرف ان کی رشتہ داریاں اور پارٹیاں ہیں، اور ایک طرف ان کی برادری اور فلاں ہے، اور ایک طرف رب کا حکم ہے۔ میرے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو یا اپنی برادری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب کہا جاتا ہے جھک جاؤ تو جھکتے نہیں ہیں، یعنی رب کے حکم کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ فرماتے ہیں 10ویں پارے میں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ کرم فرما تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے کنبہ قبیلہ والے، تمہاری بیویاں، تمہارے دیگر رشتہ دار، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے، تمہارے وہ گھر جو تم نے بنائے، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ جب مقابلہ آ جائے، جب کیا آ جائے؟ مقابلہ آ جائے، انسان کی خواہش یہ کہتی ہے کہ جناب میں حرام کھا لوں، اللہ کہتا ہے نہ کھا۔ اب مقابلہ آ گیا ہے، جو جھک گیا رب کے سامنے وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ۔ جہنمی کون ہے؟ جن سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ وہ جھکتے کوئی نہیں ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جو رب کی اس بات کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا وہ کون سی پھر بات کے ساتھ ایمان رکھے گا؟ فَبِأَيِّ حدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو۔ اللہ فرماتے جو میری باتوں پر ایمان نہیں رکھتا پھر وہ اور کون سی بات پر ایمان رکھے گا؟ میں اللہ اس کو سمجھا رہا ہوں، میں اللہ اس کو جنت اور جہنم کا تذکرہ بتا رہا ہوں، لیکن جو میری بات پر یقین نہیں رکھتا پھر وہ کس بات پہ یقین رکھے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے لیے ہدایت کوئی نہیں ہے۔ اللہ میں اپنے کلام پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور میوہ جات جو وہ چاہیں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے۔ بما کنتم تعملون، اس لیے کہ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور نفع اٹھاؤ تھوڑا سا تم اے مجرموں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور نفع اٹھاؤ تھوڑا سا تم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جائے
رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پس کون سی بات کے ساتھ اس کے بعد وہ ایمان رکھیں گے. واقع